السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین، جب ہم یہ اپنے جرنلزم کے دور میں، طالب علمی کے دور میں پڑھا کرتے تھے نا چیزیں کہ 2025 میں کیا ہوگا، 2018 میں کیا ہوگا، 2014 کا یہ منصوبہ ہے، رینڈ کارپوریشن نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو میں سچی بات ہے اس پہ یقین نہیں کرتے تھے. ہم کہتے تھے مذاق ہے، کوئی بچوں کا کھیل ہے. ایک ملک ہے، اتنی قربانیوں سے ایک ملک بنتے ہیں، اپنے سسٹم ہوتے ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، نظام ہوتے ہیں، ان کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. لیکن اب یہ جو سازشوں کا دور ہے، یہ بڑا پرفتن دور ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے نا بڑی تیزی کے ساتھ حالات جو ہیں وہ ایک دجالی سسٹم کے تحت، ایک دجالی مافیا ہے، ایک دنیا کا جو رولنگ مافیا ہے وہ اس کو اپنے حساب سے لا رہا ہے، جس کو آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں. میں اس کا نا اب انہوں نے ان کا ایریا آف ٹارگٹ جو ہے نا، اب ان کا وہ ہے یہ ساؤتھ ایشیا میں وہ کیا کرنے، گریٹ گیم کرنے چاہ رہے ہیں. جو میری سمجھ میں آئی ہے نا، میں نے کچھ اس پہ جو اپنے میرا ناقص مطالعہ کہتا ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. پھر مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے ایسے کہ اچانک ظلم خلیل ذات کا آ کے یہ بیان دے دینا اور کہ طالبان جو ہیں وہ انڈیا سے بات کریں، براہ راست بات کریں، اس کی کیا دکھ بنتی ہے، اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. تو مجھے پھر یہ نظر آتا ہے کہ اصل میں یہ تو بیچاری کٹ پتلیاں پیچھے ہیں نا، جو ان کی وہ ہلانے والیاں تاریں، ان کی جو شیطانی وہ دجالی جو سسٹم ہے، اس کی کیا گریٹ گیم ہے. میں کچھ اس آپ کو اپنے ناقص مطالعے کے مطابق وہ ریزرویشن بتانا چاہتا ہوں. میرے خیال سے امریکہ طالبان سے معاہدہ کر کے اپنی افواج نکالنا چاہتا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے اسرائیل نے رفڑ ڈلوا دیا اس کے ذریعے، مودی کے ذریعے. تو انڈیا کو درمیان میں لانے کا مقصد ہے کہ الزام انڈیا پر لگوا کے خود طالبان سے بچ کر نکل جائے، کہ طالبان اور انڈیا کو الجھا دے اور اپنا ڈنڈا ڈولی لے کے نکل جائے. کیونکہ اس وقت میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس نا، اور کوئی آپشن نہیں ہے. اسرائیل کا انڈیا کو نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جنوبی ایشیا اور مشرق بعید میں ایک طاقت کے طور پر ابھارنا، اس کے ساتھ ہی انڈیا کا افغانستان نے اپنی انویسٹمنٹ کو بچانا، یہ سب سچائیاں اپنی جگہ. لیکن امریکہ طالبان معاہدے اور امریکہ کے افغانستان سے نکلنے پر اسرائیل کو بڑی تکلیف پہنچی ہے. یہ میں آپ سے متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں پہلے. چنانچہ امریکہ بہادر کو کہا گیا ہے کہ تم خود بیک فٹ پر گئے ہو، اب تمہارے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں، بس مسلم دنیا اور جو تم سے ڈرے ان کے لیے تھانے دار بن کر بیٹھے رہو. اس میں مشرق وسطیٰ میں اور ساؤتھ ایشیا میں اب ہمیں سامنے آ کر کھیلنے دو. میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا کہ یہ ایک سازش کے تحت اب ایران وہ یہ جو سسٹم اٹھا لیا نا وہاں انہوں نے یہ جو سعودی عرب سے پیٹریوٹ میزائل والا، اب یہ ایران کا خوف دلا کے عربوں کو مجبور کریں گے کہ اسرائیل کے ساتھ جفی ڈالیں اور اسرائیل کو ایک ہیرو، عربوں کا ڈیفینڈر بنا کر جو ہے پیش کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اگلی جو میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب جو تازہ ترین بیک ڈور ڈپلومیسی ایران اور امریکہ کی چل رہی ہے. ہم چھوٹے بندے ہیں لیکن کھوج بڑی لگاتے ہیں، محنت بہت کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ایک ایک لفظ سچا ہوتا ہے. یہ جب میں نے لندن کی خبر دی تھی نا کہ انہوں نے وہ جو ایکٹ بنایا ہے ہیلتھ جو چینج کیا، جس میں یہ جو لوگ چپس لگائیں گے ان کو اگر وہ انکار کریں گے تو ان کو کس کس طرح کے ٹریٹ کیا جائے گا، اس پہ 2-3 جو وہاں پاکستانی جنہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کاش انگریزی ہوتے، وہ بڑے بھڑکے تھے. انہوں نے کہا جی تم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے معاملات خراب کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ تم نے سے پاکستان سمجھا، یہ سمجھا، وہ سمجھا. میں نے ان کو حالانکہ وہ لنک بھیجا تھا جو گورنمنٹ آف برطانیہ کا لنک تھا، لیکن یہ لوگ جب تک ان کے باپ اپنی زبان میں نہ نہیں بتائیں تب تک مانتے نہیں نا. پھر آپ دیکھا لگ گیا پتہ. میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا، اس کے پیچھے مطالعہ تو ہوتا ہی ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ صاحب رائے لوگوں کا مشورہ بھی ہوتا ہے. یہ جھک مارتا نہیں، یہ نمبر گیم نہیں ہے.
کہ میں نے یہاں کا سبسکرپشن لینے کے لیے آپ کو الٹی سیدھی باتیں بتانا شروع کر دوں، وہ بھی مجھے بڑے طریقے آتے ہیں، لیکن وہ گھٹیا کام میں کبھی نہیں کر سکتا. میرا انٹلیکچوئل لیول ہے کہ میں اس سے انشاءاللہ کبھی نہیں گروں گا، نہ آپ کو مجھ سے کبھی انشاءاللہ شکایت ہوگی. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ اب جس طرح امریکہ اس کو بنا رہے نا تھانے دار اپنا انڈیا کو، امریکہ کو اسرائیل نے اپنا تھانے دار بنا لیا. اس گیم کا یہ بڑی سمجھ کے یہ چالیں جو ہے نا بہت سمجھ کے چل رہے ہیں یہ شاطر، لیکن اللہ نے جو سائبر رائے ہیں، جن کو اللہ نے کوئی دماغ دیا، ان کو اللہ سمجھ بھی دے دیتا ہے. امریکہ والوں کو کہا گیا کہ جناب تم خود بیک فٹ پہ ہو، اب ہم خود سامنے آئیں گے اور ہم تمہارے مالی معاملات بھی ٹھیک نہیں رہے، مسلم دنیا جو تم سے ڈرے ان کے لیے تھانے دار بن کر بیٹھے رہے ہو، اب ہمیں سامنے آ کے کھیلنے دو، جب بھی ہم چاہیں تو فرنٹ فٹ پر آ کر ہماری کٹھ پتلی کے طور پر کام کرو. ہاں اگر ہم کہیں پھنس جائیں تو اپنے یا UN کے اثر کو استعمال کر کے ہمیں تحفظ دینا. یعنی بڑے مسائل کے لیے روس، چین، امریکہ، برطانیہ اور مغربی علاقائی مسائل کے لیے بھارت، ایران، عربوں اور ترکوں کو استعمال کر کے سیاسی، معاشی، دفاعی، معاشرتی، کلچرل، تہذیبی اور تعلیمی اکھاڑ پچھاڑ کی طاقت کو اپنے قابو میں رکھنا، اسی کا نام نیو ورلڈ آرڈر ہے. لیکن سیونی یہودیوں، انتہا پسند ہندوؤں اور نو قدامت پسند اور ایونجلیکل عیسائیوں کا دماغی خلل ہے کہ وہ اس طرح سے دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر کے انٹرنیشنل لبرل آرڈر کے ذریعے انسانیت کو امن دے سکتے ہیں. یہ ان کا دماغی خلجان ہے تو کرتے رہیں. بھلا نسل پرست، کنفیوز یہودی، چانکیہ کے پیروکار، متعصب وطن پرست، توم پرست اور تنگ ذہن کے ہندو خود عیسائیت اور عیسائی روایات کے باغی عیسائی طبقات عالمی امن کے ضامن ہو سکتے ہیں؟ بالکل. یہ پہلے اپنا علاج کریں، اس کے بعد دنیا کا بھی علاج چارے کر لیں گے. یہ خالص نظریاتی لڑائی ہے جی. دیکھو عالم اسلام اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہے یا اس میں کسی حد تک مؤثر رکاوٹ کھڑی کرتا ہے. اسلامی روایات اور زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ مسئلہ افغانستان نیو ورلڈ آرڈر کے گلے کی ہڈی بنے گا. یہیں سے مسلم دنیا قوت پکڑے گی. پھر انڈیا پر حملے شروع ہوں گے انشاءاللہ. انڈیا کی بربادی کے بعد مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی باری آئے گی. انڈیا اور اسرائیل واحد مسلم ایٹمی قوت پاکستان اور عالم اسلام کو اپنے منصوبے میں رکاوٹ یا نیو ورلڈ آرڈر میں ڈس آرڈر سمجھتے ہیں. چنانچہ پہلے مرحلے میں اسلام کو نام نہاد دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کر اپنے تئیں دنیا بھر کی جہادی تنظیموں کو ختم کرنے اور کروانے کی کوشش کی گئی. فلسطین اور کشمیر کی تحریک آزادی کو بدنام کیا گیا. اس کے لیے انہوں نے مغربی ممالک کے رائے کو دھوکے میں ڈال کر اسرائیل اور انڈیا مغربی مفادات اور تہذیب کے استحکام کہ ڈالا کہ انڈیا اور اسرائیل تہذیب کی بقا اور استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس سلسلہ میں آپ انڈیا کی پاکستان کے خلاف جنگی حضا سرائی کا منصوبہ ہے. کشمیری LOC پر جھڑپیں اور CPEC اس کے بہانے بنیں گے. اس کے بعد رئیس عربوں کی باری ہے جن کی انڈیا کے ساتھ نظریاتی مخالفت کے آغاز کے آثار گزشتہ کچھ دنوں سے منظر عام پر آ چکے ہیں. ہاں اگر عرب ممالک OIC اور پاکستان اس کے نتیجے میں کوئی دفاعی اتحاد بنانے میں کامیاب ہو گئے تو کھیل کا پانسا پلٹ بھی سکتا ہے. بصورت دیگر اس موقع پر عربوں اور پاکستان کا دفاعی اتحاد منطقی طور پر میدان عمل میں آنا چاہیے تاکہ افغانستان سے کشمیر اور انڈین مسلمانوں، عربوں اور فلسطینیوں کو تحفظ محسوس ہو. اگر عرب پاکستانی قیادت کی پیش قدمی کی عملی منصوبہ بندی میں تردد یا تکلف کا مظاہرہ کر کے دامن بچانا چاہتے ہیں یا پاکستانی مقتدر حلقے اور لیڈ کلاس عملی اقدامات کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں ناکام رہتے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پاکستان سمیت تمام عالم اسلام کے کرتا درتا نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ بن چکے ہیں. سیدھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ ممالک کی رئیس آزادی بھی خاک میں مل جائے گی. یہ خفیہ قوتوں کی
چاہت، عظیمت اور غیرت کو مذاق بنا کر غلام بنائے رکھنے کی ہے۔ اصل امتحان تو مسلم دنیا کے ارباب اختیار اور مقتدر حلقوں کا ہے۔ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ عزت کی تھوڑی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ذلت کی بہت لمبی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے ہمارے قسم مسلم دشمن قوتوں اور ان کے قطع نظر مسلم معاشروں کو بخوبی علم ہونا چاہیے کہ قومیت اور جغرافیائی لحاظ سے منقسم مسلم دنیا کو مغلوب کر بھی لیں، لیکن یہ نظریاتی اسلام کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، جس کی دفاعی لائن افغانستان انڈیا سے ہو کر مشرق وسطیٰ تک جاتی ہے، اور یہی نوشتہ دیوار ہے، یہی ہوگا۔ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ایک اسٹریٹجک انالیسز کیا، چونکہ یہ الفاظ کا ایک دو آگے پیچھے ہونا معنی کو خراب کر دیتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ ٹائپ کیا ہوا اپنا میٹر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو ہمارے انٹلیکچول سطح پر آ کر بات کرنے والے ہیں، ماہرین ہیں، جو ہمارے مہربان ہیں، وہ اس پہ اپنی اگر کوئی متضاد رائے رکھتے ہیں وہ دیا کریں، کیونکہ ہم اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بجائے گھٹ گھٹ کے مرنے کے، جو ہمارے پاس اگر تجاویز ہیں تو ان کو سامنے لائیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے، ہم اپنے عمل کے لیے جواب دیں، کسی کے عمل کے لیے نہیں ہے۔ اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔